بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں. دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں کے لیے یہاں رہنا، یہاں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے تشخص کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ابھی بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر اور اس کے ادگھاٹن اور پورے دیش میں اس کے نام پر بیجا جو جشن ہوا ہے، اس کا زخم ابھی تازہ تھا کہ کل پھر ایک خطرناک نیوز آئی کہ گیان واپی مسجد کے بارے میں عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہاں دوسرے پکش کو پوجا پاٹ کی اجازت دی جائے. اور ہماری انتظامیہ اتنی چاق و چوبند ہے اس لحاظ سے کہ اس نے 24 گھنٹے کے اندر مسجد کے تہخانے میں وہ سارا انتظام کر بھی دیا. ویسے تو ہمارے یہاں برسوں کیسز چلتے ہیں، کوئی قتل ہو جائے، کسی کو لوٹ لیا جائے، کسی کی موب لنچنگ ہو جائے، لوگوں کے گھر جلا دیے جائیں، تو اس پر برسوں مقدمات چلتے ہیں. انصاف کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کے حساس مسئلوں پر بہت ایکٹیو ہے ہماری عدالت. اس نے بہت ہی چاق و چوبند ہونے کا ثبوت دیا، فوراً یہ فیصلہ کیا اور ہماری انتظامیہ نے فوراً انتظام بھی کر دیا. وہیں ایک نیوز یہ بھی چل رہی ہے کہ بھئی ہائی کورٹ میں مسلسل روزانہ 1.5 گھنٹے کی بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ جو ننھے منھے بچوں کو مذہبی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ یعنی یہ جو مدرسوں میں تعلیم دی جا رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ ہمارے سنویدھان کے خلاف نہیں ہے؟ چونکہ سنویدھان کے ایک آرٹیکل 21 کے غالباً ایک کا یہ وہ ہے بیانیہ ہے کہ یہاں کے ہر شہری کو، اس کے ہر بچے کو 14 سال کی عمر تک لازمی تعلیم دی جائے. اور وہ لازمی تعلیم وہ ہے جسے ہم سیکولر تعلیم کہتے ہیں یا اسکولی تعلیم کہتے ہیں. تو اس کو نہ دے کر اس کی جگہ مذہبی تعلیم دینا، یہ اس سے ٹکراؤ سی کی کیفیت آ رہی ہے.
اور اس پر بات چیت چل رہی ہے اور اتنی خاموشی سے چل رہی ہے کہ غالباً آپ کو بھی نہ پتا ہو، مجھے بھی نہیں پتا تھا. یہ تو 2-3 دنوں سے خبریں آئی کچھ ساتھیوں کی طرف سے، تو کچھ چیزیں معلوم ہوئی. ابھی بھی اس کی صحیح انفارمیشن میرے پاس بھی نہیں ہے کہ کیا ہے. خیر، جو بھی ہے آپ اس کی تحقیق کریں، سمجھیں، حالات کو سمجھیں کیا ہے. مختصر یہ کہ ہمارے ملک کے حالات انتہائی خراب ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوسری طرف خود ہماری حالت بھی انتہائی خراب ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو کم سے کم ہم سدھر جائیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی زندگیوں میں انقلاب لے آئیں، اپنے گھروں میں سدھار لے آئیں، اپنے معاشرے میں سدھار لے آئیں. اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں. اب بالکل میٹھی نیند، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لیکن خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے. اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ دونوں صورتحال، ایک طرف جو ملک کے حالات ہیں، ملک کی انتظامیہ کی جو نیت ہے، یا یہ کہیے کہ یہاں کے جو شر پسند عناصر ہیں ان کی جو نیت ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہم مسلمانوں کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. ہمارے اپنے حالات، ہماری دینی، سماجی، معاشرتی جو صورتحال ہے وہ بھی انتہائی خراب. اور ایک مایوسی کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی ہے کہ اب کیا کریں، اب کچھ کرنے کا موقع نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. میں نے آج آپ کو بتاؤں کہ میں ایک سفر پر تھا آج، تو مجھے نیند نہیں آئی. غالباً میں 2 بجے سے جگا ہوا اور میں نے آج صرف خطبہ تیار کیا ہے. میں نے باقاعدہ لکھا ہے، ٹرین میں بیٹھ کر یہ خطبہ لکھا ہے، اور اسے حتی الامکان جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے وہاں تک لوگوں کو پہنچایا ہے کہ بھئی آج یہ خطبہ تمام ائمہ اکرام علیہم الصلوۃ، تمام ائمہ اکرام جو ہے اپنی اپنی مساجد میں اس پر بات کریں، اور نہیں بات کر سکتے تو کم از کم اس کو پڑھ کر سنا دیں. تو میں اسی خطبے کو 10 پوائنٹ پر مشتمل ہے یہ خطبہ، اسی کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں. یاد رکھیں، آج کے میرے اس خطبے کا مقصد آپ کو نہ ڈرانا ہے، نہ آپ کو مایوس کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک عام مسلمان ان حالات میں کیا کریں. میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چوراہوں پر بیٹھ کر، چائے خانوں پر بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر صرف تبصرے کرتے ہیں. اس نے ایسا نہیں کیا، یہ ساری غلطی اس کی ہے یا ان کی ہے یا ان کی ہے. کبھی یہ مسلک والا دوسرے مسلک والے کو، کبھی چھوٹے بڑوں کو، کبھی بڑے چھوٹوں کو، اس طرح کے تبصرے اور الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اس سے آگے بڑھ کر ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے.
ٹھیک ہے حالات بہت خراب ہو جائیں، ہوتے چلے جائیں، ایک مسجد اور پھر دوسری مسجد اور پھر یہ مدارس اور پھر یہ اور جو کچھ حالات ملک میں بن رہے ہیں اور بھی خراب ہو، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز میں ایک آیت آپ کو سنانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ انہی حالات کے پیش نظر گویا ہمیں ایک نصیحت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے لوگو سستی نہ دکھاؤ اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں ہی غلبہ ملنے والا ہے. یہ حالات سے مایوس نہ ہو. جو اصل کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں ہو، تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے، تمہاری ایمانی قوت کس طرح کی ہے. اگر یہ ایمانی قوت ہے، تمہارا ایمان مستحکم ہے، تو غم نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں ہی غلبہ نصیب ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو حالات بن رہے ہیں بالکل نہ گھبرائیں، بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی جذبات میں آنے کی ضرورت ہے کہ چلو مشتعل ہو جائیں، یہاں جھنڈے اٹھا لیں، یہاں ہنگامے کرنے لگے. نہیں نہیں، ثابت قدمی دکھاؤ، صبر کرو، جمے رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. یاد رکھو اللہ جیسے پہلے تھا ویسے آج بھی ہے اور آگے بھی ہوگا. یہ سارے حالات اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. ایک پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں گر سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں اٹھ سکتا ہے. یاد رکھیے ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں. اس لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ سے امید رکھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کو راضی کیجیے، اللہ سے گویا یہ سوال کیجیے کہ اللہ یہ حالات بدل دے. بدلیں گے اللہ تعالی حالات، اور جب اللہ کرنے پر آ جائے تو پھر کون روک سکتا ہے. مایوس بالکل نہ ہو، لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل غافل ہو جائیں، سو جائیں کہ سب اللہ تعالیٰ کریں گے. میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت بھی سنائی، علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا اسی آیت کی تشریح میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، جو میں نے پہلا پوائنٹ نوٹ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، مضبوط سے مضبوط تر یہ رشتہ کرے. اور آج جو کچھ بھی حالات بن رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ روٹھ گیا ہے. جب رب روٹھ جائے تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ روٹھ جاتا ہے. میرے بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری بدعمالیوں کے سبب، ہماری غفلت کے سبب آج ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے. اس لیے اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کو راضی کرو. یاد رکھیے میرا اور آپ کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق ہمارے رب سے کیسا ہے. یہ تعلق کمزور پڑے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے. یہ تعلق اگر مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، تو یاد رکھیے
ہم مضبوط ہوں گے۔ اس لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو درست کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرو جس کو حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کرو، اللہ نے جن جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے باز آ جاؤ، جو چیزیں حرام ہیں اسے حرام سمجھو، جو چیزیں حلال ہیں اسے حلال سمجھو۔ یعنی پہلی چیز ہے ہماری ایمانی قوت۔ یاد رکھیے سب سے بڑی طاقت ہماری ہے ہماری ایمان کی طاقت۔ اگر یہ کمزور ہوگا تو یاد رکھیے کوئی چیز ہمیں نجات نہیں دلا سکتی، کوئی چیز ہمیں غالب نہیں کر سکتی۔ پہلی چیز ہے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ دوسری چیز، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سورۃ الحج کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کی راہ میں تم اس طرح جہاد کرو، اس طرح کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا آقا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، پھر اس سے زیادہ اچھا مولا کون ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ مدد کرنے پر آ جائے تو کون ہے جو اس کی مدد کو ٹال سکے؟ اس کے بالمقابل کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ آج سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے۔ وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارا رابطہ ہمارے رب سے کمزور ہو گیا، ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کریں۔ دوسری چیز، تقوی اختیار کریں، تمام گناہوں کو یکسر چھوڑ دیں، پچھلی گناہوں سے توبہ کریں اور خوب استغفار کریں۔ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہوتا ہے، بہت سے گناہ ہوئے ہوں اس سے توبہ کیجئے، بہت سے گناہوں کی عادت پڑی ہوگی اسے چھوڑیے، ورنہ انہی حالات میں اگر ہم گناہوں میں ملوث رہے تو اللہ کا عذاب اور آئے گا، اور آئے گا، پھر ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک کرو، اپنی بستیوں کو، اپنے معاشرے کو گناہوں سے پاک کرو۔ کوئی بھی برائی ہو رہی ہو، کوئی بھی گناہ ہو رہا ہو، اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو قرآن وعدہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ اس سے بڑا واقعہ، اس سے بڑا اور یہ سمجھیے وعدہ کیا ملے گا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کر لے، اللہ سے ڈرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو۔ آج ہم جس پریشانی میں بھی ہیں، اجتماعی ہے یا انفرادی ہے، جو بھی حالات ہے، اس سے نکلنا ہے تو تقوی اختیار کیجیے۔ اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ہر گناہ سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہو، کوئی نافرمانی اللہ کی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ بالکل نکال دیں گے۔ تیسری چیز، اپنے سماج میں عدل و انصاف کو قائم کریں، وہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر۔ ہمارے یہاں حد درجے بے انصافی ہو گئی ہے، ہمارا بچہ کوئی غلطی کرے تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کسی اور کا بچہ غلطی کرے تو وہاں حق کے علمبردار نظر آتے ہیں، وہ انصاف قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ انصاف قائم کرو، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے تمہارا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو
کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. تمہارا جانی دشمن بھی ہے تب بھی حکم ہے کہ تم انصاف کرو، انصاف کرو. اپنے سماج میں انصاف کو رواج دو. کوئی بھی ہو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ سماج میں ایک محبت کا، بھائی چارے کا ماحول قائم کرو. اور ہر برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت آپ تقریباً ہر خطبے میں سنتے ہیں. کتنی اہم آیت ہوگی جو ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن کیا ہمیں اور آپ کو اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے وہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کس بات کا؟ عدل و انصاف کا. والاحسان، بھلائی کا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا. اور وایتاء ذی القربى، اور اپنے رشتہ داروں کو دینے کا. یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ ہو گیا کسی رشتہ دار کے یہاں سے ہدیہ آئے گا تو دیں گے، ہم بھی دے دیں گے. یا کوئی مالدار سے مالدار ہو گیا ہے، اس کا بیچارہ رشتہ دار غریب ہے، مسکین ہے، پریشان ہے، تو اس کو بھی بھیک کی طرح دے دیتا ہے. نہیں، رشتہ داروں کے حقوق الگ سے ہیں، انہیں دو، جتنا ہو سکے انہیں دو. انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرو. ان کے حالات خراب ہیں تو انہیں اوپر اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کس چیز سے؟ بے حیائی سے. اس وقت کتنی بے حیائی عام ہے. ہماری عورتیں بے حیا ہو گئیں، نوجوان بے حیا ہو گئے، بچیاں بے حیا ہو گئیں. حد درجے. جب سے یہ موبائل، ٹی وی، یہ اس طرح کی چیزیں آئیں، کون بچا ہوا ہے؟ اللہ ہی حفاظت فرمائے. اس بے حیائی کا اثر کیا ہوگا میرے بھائیو؟ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ دوسرے کریں تو وہ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے یہ احکامات ان تک نہیں ہیں. ہم مسلمان کیوں کریں؟ اب تو سعودی عرب جیسے علاقوں میں بھی، سعودی عرب میں ناچ گانے ہو رہے ہیں. وہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ چھوڑیے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. اپنے گھروں سے اس نحوست کو ختم کیجئے، اس بے حیائی کو ختم کیجئے. اپنے موبائلوں سے اس بے حیائی کو ختم کیجئے، ورنہ یہی موبائل کر اللہ کے ہاں گواہ بن کے کھڑے ہوں گے. یہ نامہ اعمال بن جائیں گے ہمارے اور آپ کے. اللہ حفاظت فرمائے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر برائی سے روکتے ہیں، ہر بے حیائی سے روکتے ہیں. رکو اس سے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں نصیحت حاصل کرو. چوتھی چیز، نیکیاں کرو. کوئی برائی ہو جائے اس کے فوراً بعد حدیث میں آتا ہے کہ نیکیاں کرو، خوب نیکیاں کرو. نیکیوں کو رواج دو، بھلائی کا رواج دو. معاشرے میں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرو، بھلائی پر خوب بھلائی کرو، بھلائی کا حکم کرو. اچھے کاموں کا بار بار لوگوں کا تذکرہ کرو، انہیں حکم کرو. کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نماز کی طرف بلاؤ، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا زکوٰۃ کی طرف بلاؤ. یعنی نیکیوں کا رواج دو. اور ہر برائی کو اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرو. برائیوں سے میں روک ٹوک شروع کرو. یہ رواج لگے، رواج ہو کہ ہر آدمی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً روکے، اسے سمجھائے، اسے باز رکھنے کی کوشش کرے. ورنہ یاد رکھیے کہ ان برائیوں کے سبب اگر اللہ کا عذاب آیا تو کوئی نہیں بچے گا. پانچویں چیز، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. شرط یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے احکامات کی پاسداری کرو. اور اگر اس کے بعد تم مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا.
تو خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی، ملک کے حالات کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، ان مساجد کے لیے بھی دعا کرو، انسانوں کے لیے دعا کرو، اپنے دیش کے لیے دعا کرو، سب کے لیے دعا کرو، خوب دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، اور یاد رکھیے اللہ ہی سب ٹھیک کرنے والے۔ چھٹی چیز، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، یہ قرآن ہے، اور آپس میں متحد ہو جاؤ۔ یہ جو جھگڑے ہمارے آپس میں ہیں، یہ مسلک والا، وہ مسلک والا، یہ ذات برادری والا، وہ ذات برادری والا، اس علاقے والا، اس علاقے والا، یہ جھگڑے خدا کے لیے ختم کرو۔ اب نہیں ختم ہوں گے تو کب ختم ہوں گے؟ اب اس سے زیادہ کیا ہم امید رکھ رہے ہیں کہ حالات کہاں تک پہنچ جائیں؟ یہ اختلافات مٹاؤ کہ میں اس جماعت کا ہوں، میں اس جماعت کا ہوں، مٹاؤ کہ میں اس مسلک کا ہوں کہ میں اس مسلک کا ہوں۔ کلمہ گو ہے، میرا بھائی ہے، گلے سے لگاؤ، اختلافات کو دور بھگاؤ۔ یاد رکھو، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں لڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، بکھر جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یاد رکھو، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، جم جاؤ، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، اپنے مقدمات ہٹاؤ، کرو۔ اس کے بعد ساتویں چیز، سب کے ساتھ محبت سے پیش آئے، حسن سلوک کا معاملہ کریں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اگر تمہارے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو۔ وہ قرآن کی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اور پھر علم حاصل کرو، اپنے قوم کو پڑھاؤ، اپنے آپ کو پڑھاؤ۔ کسی مفکر نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ علم ہی وہ واحد طاقتور ہتھیار ہے اور ذریعہ ہے جو کسی بھی غریب کے بچے کو بھی ان کی جھوپڑیوں اور کھیتوں سے اٹھا کر کسی ملک کے تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ اور ایک قلم اور کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا کو تبدیل کر دے۔ پڑھاؤ بچوں کو، نئی نسل کو۔ قرآن کہتا ہے اقرا، پہلا حکم ہے قرآن کا، اقرا، پڑھو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کہ اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، کمزور نہ بنو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو کمزور ہوتا ہے اس پر سب جھپٹتے ہیں۔ کیوں کمزور بنے بیٹھے ہو؟ طاقتور بناؤ اپنے آپ کو، سیاسی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ایمانی اور روحانی اعتبار سے بھی مضبوط بناؤ۔ مومن طاقتور ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ اور ایک لفظ یہ بھی ہے کہ وہ احب، اور اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہے۔ کمزوری ایمان نہیں، کمزوری دینداری نہیں ہے، طاقتور بنو۔ کمزور رہو گے تو اسی طرح حالات ہوں گے۔ اور یہ 9واں تھا۔ 10واں ہے داعی بنو۔ اللہ نے اسلام کی جو دولت دی ہے صرف عمل کے لیے نہیں دی ہے، اسے دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے یہ دین دیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی کہ ان مساجد کا حال ہی یہ ہے۔ یاد رکھیے، غور کیجئے، اسی ملک میں کبھی ایک مسجد بھی نہیں تھی، ایک مسجد بھی نہیں تھی۔ آج کروڑوں مسجدیں ہیں۔ کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی؟ لوگوں کے دل بدلے، لوگ مسلمان ہوئے، مسجدیں خود بنائی انہوں نے۔ ہم محنت کریں، توحید کا علم لے کر اٹھیں، توحید کی دعوت لے کر اٹھیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کے دل بدلیں گے، لوگ بدلیں گے تو مسجدیں بھی آئیں گی۔ ورنہ تو آج ہماری خود حالت ایسی ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ خیر، یہ میں نے جلدی یہ پوائنٹس آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو بھی حالات ہوں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ پر بھروسہ رکھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام بجا لائیے، اپنے حصے کا کام بجا لائیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اسی طرح سوتے رہیں گے، پھر کوئی ہمارا اور آپ کا پرسان حال نہیں ہو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل لے۔ خود اپنے آپ کو ہم نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب ہو۔